السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعهم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ کو آپ کو یہ بتایا گیا کہ نماز میں کچھ چیزیں ضروری ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ریمائنڈنگ کے لیے ہم انشاءاللہ اس کا تکرار آج کریں گے پھر سے۔ اس سے پہلے جو ضروری چیز ہے اس کا ذکر بھی کر لیا جائے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نماز کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ دو قسم کی ہے۔ ایک وہ جو نماز سے باہر ہے، جو خارج از نماز ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ضروری ہیں مگر وہ داخل نماز ہے۔ ضروری دونوں ہیں، چونکہ ایک شے کے اندر داخل ہے اور ایک شے سے خارج ہے، اس لیے دونوں کے نام الگ الگ ہو گئے۔ جو نماز سے خارج ہے اسے اصطلاح میں شرط کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے شرائط۔ شرط کی جمع ہے شرائط۔ ایسے ہی جو نماز کے اندر ہے اور ضروری ہے اسے فرض کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے فرائض۔ کیا ہے؟ فرائض۔ تو جب بھی کوئی لفظ استعمال ہو شرائط نماز تو آپ پریشان نہ ہو یہ کیا آ گیا۔ شرط کی جمع بہو وچن شرائط ہے اور فرض کا بہو وچن فرائض ہے۔
تو جب کہا جائے شرائط نماز تو آپ وہی 6 چیزیں سمجھیں، فرائض نماز تو وہی نماز کی 6 فرضیں آپ سمجھیں، الگ سے کوئی اور شک اور شبہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آج کچھ چیزیں جو ان سے پہلے لازم اور ضروری ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شرط میں ہم نے پہلی چیز آپ کو بتائی تھی کہ شرائط نماز میں پہلا نمبر ہے طہارت کا۔ کس کا؟ پاکی حاصل کرنا۔ اب طہارت اور پاکی حاصل کرنا، اس میں ہم نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ بدن کی بھی پاکی ہو، کپڑے کی بھی طہارت اور پاکی ہو، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی جگہ کی بھی طہارت ہو، وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ طہارت یا حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، اور طہارت کہتے ہیں پاکی کو۔ تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، جیسے دن اور رات۔ رات کو سمجھنا ہو تو دن کا ہونا ہے سمجھنا ضروری، اور دن کو سمجھنا ہو تو رات کا ہونا اور سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ عربی کا بھی ایک مقولہ ہے کہ الاشیاء تعرف ازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، چیزیں اپنی اپوزیشن سے پہچانی جاتی ہے، اسی لیے اپوزیشن رکھتے ہیں لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ تو شے کی پہچان اور اس کا تعارف ہوتا ہے ضد سے۔ تو پاکی کو پہچاننے اور سمجھنے کے لیے پہلے ناپاکی سمجھیں آپ۔ حدث 2 ہے، ایک حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی، ایک ہے حدث اکبر بڑی ناپاکی۔ تو جس طرح یہ ناپاکی 2 قسم پر منقسم ہے، چھوٹی اور بڑی، تو اب پاکی بھی کتنی قسم ہوگی؟ ظاہر ہے اس میں بھی 2 طرح کی پاکی ہوگی، ایک چھوٹی اور دوسری بڑی۔ وہ عربی لفظ میں تذکیر و تانیث کا لحاظ کر کے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ حدث لفظ جو ہے وہ ہے مذکر میسکولائن، اس لیے وہاں پر حدث اصغر اور اکبر استعمال کرتے ہیں۔ اصغر آپ سمجھتے ہیں، اصغر چھوٹا، اکبر بڑا۔ تو حدث چونکہ مذکر ہے اس لیے یہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ اب اکبر یا اصغر اس کا مؤنث آتا ہے صغرا اور کبرا۔ کیا آتا ہے؟ یاد رہے گا، نہیں ہو تو اکبر بھائی یا کبرا بہن یاد رکھیے گا، اصغر بھائی اور صغرا بہن، تو جلدی یاد ہو جائے گا۔ یہ یاد کرنے کی ٹرک ہوتی ہے، ہر چیز کو رٹنا ہی ضروری نہیں ہے۔ تو اگر ناپاکی یعنی حد سے اصغر یا اکبر ہوگی تو ایسے ہی طہارت، یہ طہارت صغرا اور طہارت کبرا ہوگی، طہارت صغرا اور طہارت کبرا ہوگی، ہے نا؟ اردو میں آپ یاد رکھیں کہ اگر چھوٹی ناپاکی ہے تو پاکی بھی کیا؟ چھوٹی، اور اگر بڑی ناپاکی ہے تو پاکی بھی بڑی ہوگی۔ ہم پہلے بڑی کو لیتے ہیں، کیونکہ آپ ہر کام میں بڑی ناپاکی کا مسئلہ پہلے رکھتے ہیں، اور ایک اعتبار سے بھی ہم ترتیب رکھتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ کو یاد کرنا اس میں
آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے بڑی ناپاکی ہے۔ اب بڑی ناپاکی سے غسل ضروری ہو جاتا ہے، بڑی ناپاکی سے غسل ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ غسل یہ کون سی پاکی ہوگی، چھوٹی یا بڑی؟ ظاہر ہے کہ جب بڑی ناپاکی ہوگی اس سے غسل واجب ہوگا، تو غسل جو پاکی ہے وہ کون سی پاکی ہے؟ بڑی پاکی ہے۔ اور جو چھوٹی ناپاکی ہے، جو حد سے اصغر ہے، چھوٹی ناپاکی ہے، اس سے وضو ضروری ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں ہم کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ چھوٹی پاکی کا نام، بولیے، جب چھوٹی ناپاکی سے وضو ضروری ہے تو چھوٹی پاکی کا نام کیا ہے؟ وضو ہے۔ اور بڑی پاکی کا نام غسل ہے۔ بڑی پاکی غسل سے ہوگا، اور چھوٹی پاکی حاصل کرنی ہے تو وہ کس سے حاصل کر دیں گے؟ وضو سے ہوگا۔ تو طہارت کبریٰ یعنی بڑی طہارت کون سی ہوئی؟ غسل۔ اور چھوٹی طہارت کون سی ہوئی؟ وضو۔ تو جب آپ بڑی ناپاکی آپ کو ہو جائے، حد سے اکبر ہو جائے، یعنی مثلا مسائل ہیں، اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کوئی شرم اور حیا کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر نے حدیث میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک مرد اپنی عورت سے صحبت کیا، یا پھر وہ رات کو سویا، اسے خواب آیا اور خواب میں وہ ناپاک ہو گیا، تو ایسی صورت سے کون سی طہارت اس پر ضروری ہوگی؟ غسل۔ اب غسل چونکہ بڑی طہارت ہے تو ان کو جو ناپاکی آئی وہ کون سی ناپاکی ہوئی؟ بڑی ناپاکی ہوئی۔ اب غسل کرنا ہے۔ اب غسل یہ بڑی پاکی ہے، بڑی طہارت ہے، اور اس میں 3 چیزیں ضروری ہیں۔ کتنی چیزیں فرض ہیں؟ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ اب فرائض غسل ہوئے 3۔ اب ہم اس کو آسانی کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر لیتے ہیں کہ پہلے ہم کرتے ہیں غسل، پہلے ہم کرتے ہیں غسل۔ اب کبھی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو گیا کہ جمعہ کے دن تو جانا ہی ہے، اور دن جائیں یا، تو اب آئے مسجد، تو اب کیا کرتے ہیں؟ آپ مسجد آ کے غسل کرتے ہیں؟ ہاں تو ذرا بولیے مجھے پتہ چلے۔ تو اب جب مسجد آئے تو آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا۔ تو پہلے کیا کیا تھا؟ غسل۔ اب کیا کیا؟ وضو۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ ترتیب یاد رکھیے، پہلے غسل کیا، پھر وضو کیا، پھر نماز۔ تو پہلا یعنی غسل، طہارت کبریٰ، بڑی طہارت، اس کے فرائض کتنے ہیں؟ 3۔ اب دوسرے نمبر پہ کون آیا؟ وضو۔ تو اس کے فرائض کتنے ہیں؟ پہلا غسل، اس کے فرائض 3۔ اب بڑھ گیا وضو میں کتنے؟ 4۔ اب آگے بڑھے نماز، تو نماز میں کتنے؟ یہ تو 6 کی بات تو ہو گئی تھی۔ تو یہ ترتیب آپ خیال میں رکھیے گا تو آپ کو دھیان بھی رہے گا کہ کس میں کتنے فرائض ہیں۔ غسل میں کتنے ہیں؟ 3۔ وضو میں کتنے ہیں؟ 4۔ اور نماز میں 6۔ یعنی اس کے ادائیگی کے بغیر آپ کا نہ غسل ہوگا، نہ وضو ہوگا، اور نہ ہی نماز ہوگی۔ جو غسل میں ضروری چیزیں ہیں، 3 چیزیں جو فرض ہیں، اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو آپ کا غسل، آپ کی پاکی نہیں ہوگی۔ اگر وضو کے جو فرائض 4 ہیں ان میں سے کوئی ایک رہ گیا ہو یا کمی رہ گئی ہے، اور آپ چاہیں کہ وضو ہو گیا، ہم پاک ہو گئے، تو آپ کی پاکی نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا۔ اور پھر جو نماز کے فرائض ہیں
آپ اس میں سے کوئی ایک چھوڑ دیں اور آپ چاہیں کہ وہ ہماری نماز کمپلیٹ ہو گئی، آپ کی نماز انکمپلیٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہوگی، ہوگی ہی نہیں۔ یہ جو چیزیں ضروری ہیں ان کے بغیر وہ عمل آپ کا درست نہیں ہوگا۔ تو غسل میں کتنے فرائض ہوئے؟ چلیے ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ غسل میں جب آپ غسل کرنا چاہیں تو اب سب سے پہلے چونکہ ہم نے وہ بتا دیا آپ کو کہ اگر آپ پر غسل فرض ہو گیا تو جس کپڑے میں اگر کوئی ناپاکی لگی، دھیان رہے، تو وہ کپڑا یا تو آپ پہلے دھو لیں، یا اس کپڑے میں جہاں ناپاکی ہے اس کو اچھی طرح دھو لیں، اس کو اچھی طرح دھو لیں۔ ہماری کمزوری کیا ہے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، مثلا یہ رومال ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پیشاب یہاں لگ گیا، پیشاب یہاں، تو ہم اتار کے پھینک دیتے ہیں، پورا دھو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، جہاں لگا، جہاں لگا، اور اگر وہ 1 درہم سے زیادہ ہے یا اگر وزن کا اعتبار ہے تو اس کا الگ اعتبار ہے، تو اب اس کو اگر آپ نے پکڑ کے کوئی بھی گندگی، چاہے جس سے آپ کو غسل واجب ہوا ہو وہ بھی، دھیان رکھیے، اس کو آپ نے وہاں سے پکڑ کے اچھی طرح دھو دیا اور اس کا کوئی چھینٹا دوسرے حصے پہ نہیں آئے تو آپ کا وہ کپڑا پاک ہو گیا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں 1 درہم سے کم ہے، تھوڑا سا لگ گیا ہے، یا بہت لوگ ہیں جن کو پیشاب کی شکایت ہوتی ہے، یا ایسی جگہ استنجا کیا کہ اس کا کچھ چھینٹا ہلکا پھلکا اس کے بدن یا کپڑے پہ پڑ گیا، تو اس پر صرف پانی چھڑک بھی دیں گے آپ تو آپ ناپاک نہیں ہیں۔ ہم کو تو موقع مل جاتا ہے کہ صاحب نماز کیسے پڑھیں، ہم کو تو چھینٹے پڑ گئے۔ ابھی ہمارے نوجوانوں کا بڑا عجیب مسئلہ ہے، بوڑھوں کو چھینٹے نہیں پڑتے، نوجوانوں کو بہت پڑتے ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس چھینٹے سے کوئی آپ ناپاک، پانی کا چھینٹا مار دیجئے، صاف ستھرا ہو گیا، یا کپڑے پہ ہے وہ ستھرا ہو گیا۔ آپ ایسا ضروری نہیں کہ پاؤں پہ چھینٹے پڑے تو نہانا ضروری ہو جائے گا، جہاں چھینٹا پڑا ہے اس کو صاف کر لیا، آپ پاک ہیں۔ کپڑے میں لگا ہے، وہاں چھینٹا مار دیا پانی سے، وہ جگہ پاک ہو گئی، پورا کپڑا آپ کا پاک ہے، کوئی الگ سے پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ایک چیز سمجھ لیں، یہ یہاں ہم بہت بڑی غلطی میں رہتے ہیں اور یہ سوچ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ صاحب ہم تو پاک ہے ہی نہیں، بھلا ہم نماز کیسے ادا کریں گے۔ یہ سب بہانے، شریعت نہ سیکھنے سے آپ کو غلط فہمی ہوتی ہے، اس کا ازالہ کیجیے۔ پہلی بات سمجھ میں آئی؟ تو غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ اگر آپ سمندر انڈیل لیں گے اور وہ فرائض ادا نہ کریں تو آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اگر وضو میں جو فرائض ہیں اگر وہ ادا نہ کریں، پورا ٹوٹی کھول کے آپ پورا پانی ٹنکی کا بہا دیجئے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی کو حدیث میں بتایا گیا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کس سے کھلے گی؟ مفتی صاحب سے؟ جنت کس سے کھلے گی؟ پیر صاحب سے۔ ہمارے پیر صاحب ہم کو بچا لیں گے، ہمارے امام صاحب ہم کو بچا لیں گے، جنت امام صاحب سے کھلے گی؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ جمعہ کی، جنت کی کنجی 5 وقت کی نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، تو جنت بغیر نماز کے نہیں کھلے گی۔ اچھا سنیے، پھر حدیث میں فرمایا کہ وہ نماز کی کنجی طہارت ہے، نماز کی چابی پاکی ہے، اگر پاکی صحیح حاصل نہ کیا ہو تو نماز، تو پاکی کے بغیر نماز نہیں،
اور نماز صحیح نہیں تو جنت. ہم یہاں تو یہ تصور کر کے بیٹھے ہیں کہ پیر صاحب کا پاؤں دبائے بغیر جنت نہیں ہے. جنت بغیر نماز کے نہیں ہے. جنت بغیر نماز کے نہیں ہے، اور نماز بغیر طہارت کے نہیں ہے. تو اس کا خیال ضروری ہے. تو غسل میں کتنے فرض ہیں، اب اس کی ادائیگی. تو جہاں میں نے آپ کو بتایا اگر گندگی ہے تو پہلے اس کو دھو لیں، صاف ستھرے ہو جائے. بہتر طریقہ بزرگوں نے بتایا کہ جس طرح وضو کرتے ہیں اس گندگی کو پاک کرنے کے بعد آپ وضو کی طرح وضو کر لیں، جس طرح وضو کرتے ہیں. نہیں تو آسان ہے، کلیئر ہے، آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. پہلی چیز، اگر آپ روزہ دار نہیں ہیں تو آپ غرغرے کے ساتھ کلی کریں. یہ کلی کرنا غسل کے لیے پہلا فرض ہے. کیا کرنا؟ غرغرہ کے ساتھ کلی کرنا. اگر آپ روزے میں ہیں، رمضان میں ہیں اور آپ پر فرض ہو گیا ہے غسل، تو اب غرغرہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہو جائے گا. دوسرا فرض ہے غسل میں ناک کے یہ بانسے تک پانی، تو آپ پانی ڈالیے ناک میں اچھی طرح، اندر تک چلا جائے، بالکل تر ہو جائے، پورا دھل جائے اندر ناک کے بانسے تک. تو یہ دوسرا فرض ہے کس کا؟ غسل کا. پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا، کہ ایک بال بھی کوئی باقی نہ رہے. اور پانی بہانے کا مطلب ہے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی گزرا ہو. کیا ہو؟ چپر لینے سے نہیں ہوگا، بہنا ضروری ہے، بہے بغیر نہیں ہوگا. تو وضو میں کتنے ہو گئے فرائض؟ 3. پہلا کلی کرنا، وہ غرارے کے ساتھ ہے، کلی کرنا. دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا. یہ بولیے، پورے بدن پر بہانا. اگر یہ آپ نے نہیں کیا ہے غسل میں، اور غسل ضروری تھا، تو آپ کی پاکی حاصل نہیں ہوئی ہے. ہاں غسل ضروری نہیں تھا اور آپ نے ایسے ہی نہا لیا، نہ کلی کیا، نہ غرغرہ کیا، نہ ناک میں پانی ڈالا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو ٹھنڈک کے لیے آپ نے غسل کیا ہے نا، پاکی کے لیے نہیں. پاکی کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہوں گی. اگر آپ پر غسل فرض ہو گیا تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. کوئی ایک بھی نہیں ہو تو آپ کا غسل صحیح. چلیے اب اگر آپ نے غسل کر لیا، اس طرح غسل کر لیا، تو آپ کو الگ سے نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت. یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے یہاں سب سے بڑی تکلیف ہے. میری والدہ نے غالباً ایک مرتبہ مجھے کہا کہ تیری نماز ہی نہیں ہوگی. پڑھنے کا دور تھا. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا تو آیا نہا کے، وضو کیا نہیں، نماز پڑھ لیا. یعنی وہ یوں سمجھتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو بھی کرنا الگ سے ضروری ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. غسل بڑی طہارت ہے، تو بڑی جب ہے تو اس میں چھوٹی تو آ گئی، الگ سے چھوٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کر لے وہ ایک الگ بات ہے، مگر کرنا ضروری نہیں ہے. جیسے آپ وضو ہے آپ کو، پھر سے وضو کر لیا تو زیادہ ثواب ہے، لیکن نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو غسل کے بعد اگر وضو نہ کرے اور نماز پڑھ لے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کی وعید فرمائی کہ کوئی غسل کرے اور پھر وضو کرے. اس کے بارے میں حضور نے وعید فرمائی ہے. بہرکیف اب دوسرا مسئلہ ہے وضو کا. کیا ہے؟ وضو کا. اب وضو میں کتنے فرائض بتائیں آپ کو؟ اب ایک بڑھ گیا. غسل میں 3 تھا، وضو میں 4. اب یہ قرآن کی آیت میں کلیئر کٹ سمجھایا گیا ہے کہ وضو میں کتنے 4 چیزیں ضرور. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو. پہلا وضو میں پہلا فرض چہرے کا دھونا. کہاں سے؟ یہ بال، پیشانی کے بال جہاں اگ رہے ہیں،
وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اس کو سمجھ لیجئے، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، ہم لو یہ سمجھتے تھے، یہ کان کی لو یہ نہیں ہے۔ کان کی لو کیا ہے؟ کون ہے؟ یہ اندر والی ہے نا، ہاں، تو یہ یہاں تک دھونا ضروری ہے۔ یہ پوری گولائی ہوئی۔ چہرے کا دھونا پہلا فرض ہے، وضو میں پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا۔ دوسرا فرض ہے کہنیوں تک ہاتھ کا دھونا۔ کہاں تک؟ کہنی اس میں شامل، کہنی تک ہاتھ کا دھونا۔ اب تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ کیا؟ مذہب حنفی، اب چونکہ ہم لوگ زیادہ تر حنفی ہیں تو ہمارے یہاں چوتھائی ہے، یعنی 4 حصے اگر آپ کرتے ہیں سر کے، ہے نا، تو 4 حصہ 1/4 میں 1/4 ضروری ہے۔ سنت ہے بورے کا کر لے، وہ بھی الاستحباب ہے، اس میں فرض بھی آ گیا۔ ورنہ اگر آپ پورا نہ کریں، اگر آپ چوتھائی حصہ کا بھی کر لیتے ہیں تر ہاتھوں سے، تو یہ بھی آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مولانا وضو کر رہا ہو، مولانا آپ لوگ ایسے کیجیے گا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کتنا ضروری ہے، اب لوگ مولانا کو بھی سکھانے لگتے ہیں۔ یہ بھی ہے نا، وجہ کیا ہے؟ معلومات نہیں ہے۔ پہلا فرض ہے وضو کا چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے کہنیوں تک ہاتھ دھونا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا کتنا؟ بولیے چوتھائی، بولیے کتنا؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور 5واں فرض ہے ٹکنوں تک پیر دھونا۔ کہاں تک؟ اران تک، ہاں، گھٹنے تک، ٹخنوں تک۔ کہاں تک؟ ہاں، تو کتنے فرائض ہو گئے وضو میں نا؟ تو 4 فرض ہے وضو میں۔ غسل میں کتنے؟ 3۔ وضو میں کتنے؟ 4۔ اور نماز میں کتنے؟ وہ آپ کو بتایا تھا۔ پہلا کیا؟ قیام، بھول گئے، قیام، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور قعدہ اخیرہ یعنی اخیر والا قعدہ کرنا، اور سلام پھیر کر نماز سے باہر ہونا۔ یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ہو گئی نا؟ یہ فرض ہے۔ اور وہ شرط جو نماز سے پہلے ہے اس کو بھی آپ کو بتایا تھا، طہارت، دوسری ستر عورت، اس کے بعد استقبال قبلہ کی طرف منہ کرنا، اس کے بعد وقت، اس کے بعد نیت، اس کے بعد تکبیر تحریمہ۔ نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر پڑھتے ہیں اور کانوں تک رفع یدین کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تو یہ 6 چیزیں نماز سے باہر ہیں جو شرائط ہیں، اور 6 چیزیں جو نماز کے اندر ہے وہ فرائض ہیں۔ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو واجبات اور اس کے مسائل سمجھائیں گے، بڑے غور سے سنیے۔ سجدہ سہو کے لیے، کس کے لیے؟ سجدہ سہو کے لیے پہلی چیز ضروری ہے وہ سمجھیں کہ کوئی اگر بھولے سے، کس سے؟ جان بوجھ کے نہیں، کس سے؟ بھولے سے کوئی واجب نماز کا چھوڑ دے۔ ابھی میں سمجھاتا ہوں مثال دے کے۔ کوئی واجب جو نماز میں واجب تھا اور اس کو بھولے سے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ یہ پہلی چیز۔ اب دوسری چیز، کسی واجب یا کسی فرض میں، کسی واجب میں یا کسی فرض میں تاخیر کر دیا، لیٹ ہو گیا، وہ چیز نماز میں فرض تھا یا واجب تھی لیکن اس میں لیٹ ہوا، کسی وجہ سے تاخیر کر دیا، یہ دوسری وجہ۔ پہلی وجہ کوئی واجب سرے سے چھوٹ گیا، دوسری چیز
فرض اور واجب دونوں میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا. اب تیسری چیز، کسی واجب کو ڈبل کر لیا. کیا کیا؟ کتنی چیز ہوئی؟ یہ دھیان رکھیے گا کہ نہیں رکھیے گا؟ سجدہ سہو کے لیے پہلی چیز ہے کہ کسی واجب کو جان کے نہیں، انجانے میں تو واجب چھوٹ گیا. دوسری چیز ہے فرائض یا واجبات میں لیٹ ہو گیا، تاخیر کر دیا گیا. اب تیسری چیز ہے کسی واجب کو ڈبل کر دیا. کیا کر دیا؟ میں تینوں چیزیں سمجھاؤں گا، پہلے دھیان میں رکھیے، اس کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے. سجدہ سہو کے لیے تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. پہلی چیز، کسی واجب کو انجانے میں بھول کر چھوڑ دیا یا چھوٹ گیا. دوسری چیز، نماز کے فرائض یا واجبات میں تاخیر ہو گئی. فرائض یا واجبات میں تاخیر ہو گئی، اور وہ تاخیر بھی کتنی ہو؟ 3 تسبیح جو آپ پڑھتے ہیں رکوع یا سجدے میں اتنی ہو. اس سے کم ہوگا تو اس کو تاخیر نہیں کہیں گے. یہیں پر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آج امام صاحب نے سجدہ سہو نہیں کیا. اب وہ امام صاحب جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے، یہی وجہ ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ارے اس دن کیا تھا، آج تو کیا ہی نہیں. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پہلے پتہ کیجئے، اور وہیں سے چالو ہو جائیں گے امام صاحب نماز دہرائیے. اچھا مفتی صاحب آپ ہی بن گئے، امام صاحب تو جاہل ہے جو آپ کے آگے ہیں. تو دوسری چیز ضروری ہے کہ فرائض یا واجبات میں لیٹ ہو گئے، اور وہ لیٹ کتنا ہے؟ 3 تسبیح کی مقدار ہے نا. اس سے یا اس سے زیادہ ہوا ہو تو واجب ہوگا، اگر کم ہوا تو واجب. ابھی مان لیجیے، فرض کر لیجیے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، کھڑا ہونا تھا بیٹھ گئے، اور پیچھے سے کسی نے کہا اللہ اکبر. ہمارے یہاں تو پوری قوم چلائے گی. خیر ٹھیک ہے، جہاں دینا ہے وہاں دینا چاہیے. اللہ اکبر. اب امام صاحب کھڑے ہو گئے. اب اس میں سجدہ سہو واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے، کاہے پریشان ہے؟ بولیے، کچھ پتہ تو چلے ہم کو کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ابھی اتنی دیر امام صاحب بیٹھے نہیں ہیں، لیکن رکوع یا سجدے کی تسبیح جو 3 بار پڑھتے ہیں، جتنا بھی ٹائم لگتا ہو، مثلا مان لیجئے کہ وہ 12 سیکنڈ لگتا ہے، فرض کر لیجئے. کتنے سیکنڈ؟ اب امام صاحب اتنا یا اس سے زیادہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر کسی نے پیچھے سے یاد آیا ارے نہیں یہ تو اوپر قیام کے لیے کھڑا ہونا تھا. کیا کسی نے اللہ اکبر. اب امام صاحب کیا ہوا؟ کھڑے ہوئے. اب سجدہ سہو واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو گیا. کیوں کہ یہ 3 تسبیح سے زیادہ یا اتنی مقدار میں تاخیر ہو گئی. تو پہلے ہی ضروری چیزیں ہیں کہ واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. دوسری چیزیں ہیں کہ فرائض یا واجبات میں 3 تسبیح کی مقدار تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے کہ کوئی واجب کو آپ ڈبل پڑھ لیں. کیا کریں؟ ڈبل سمجھا دیتا ہوں، آسان ہوگا آپ کو سمجھانے کے لیے، میں آسان کر دیتا ہوں. مثلا آپ نے نماز شروع کی، ہاں تو ذرا پہلے یہ تو سمجھے یار کہ واجب کون ہے، نہیں تو پھر یہی پتہ نہیں چلے گا تو کیسے سمجھ میں آئے گا. تو کچھ چیزیں ایسے بعض کتابوں میں 11 ہیں، بعض کتابوں میں 14 واجبات ہیں. جن میں 14 ہے ان میں عید وغیرہ کا بھی ذکر آ گیا ہے. بہرکیف ہم چند چیزوں کو گنتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. پہلا، سورہ فاتحہ پڑھنا. سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں واجب ہے نا. سورہ فاتحہ کے فوری بعد کوئی سورت ملانا واجب ہے. سورت پڑھنا فرض الگ ہے، اور
سورہ فاتحہ کے فوری بعد کیا ملانا؟ سورت کا ملانا۔ اب یہاں پر دو معنی ہو گیا کہ سورت یعنی قرات کرنا فرض بھی ہے، اور آئی سمجھ میں بات کہ نہیں آئی؟ یہیں پر مسئلہ تھوڑا الٹا ہو جائے گا جو آپ کی سمجھ میں باہر ہوگا۔ سورت کا پڑھنا نماز میں فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ مطلق قرات کے لیے سورت کا پڑھنا فرض ہے، مگر سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا، یوں سمجھ لیں آپ، ملانا کیا بولے؟ اب پڑھنا نہ بولیے، آسانی رہے گی۔ سورت کا پڑھنا، قرات پڑھنا یہ فرض ہے، اور سورت کو سورہ فاتحہ کے بعد ملانا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ آسان ہوگا، بالکل آسانی سے سمجھ میں آ گئی بات۔ اب سنیے، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے، جس طرح ابھی یہ الٹا کیا تھا کہ اس کے بعد سورت ملانا واجب، ایسے ہی سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ مثلا کسی نے نماز شروع کی اور وہ بجائے الحمد شریف پڑھنے کے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل شروع کر دیا۔ اب اس کو خیال آیا ارے ابھی تو سورہ فاتحہ پڑھے، تو اس نے واپس شروع کیا، تو آپ نے تاخیر کر دی کہ نہیں؟ واجب میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب تھا، اور اسے پہلے پڑھنا، بولیے نا، پہلے پڑھنا واجب تھا، اور آپ نے اس کو لیٹ کر دیا، تو سورہ فاتحہ آپ پھر سے پڑھیں گے، پھر سے پڑھیں گے، اور پڑھ کے پھر سے سورت پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ الم ترا تو پڑھ لیا تھا، نہیں، پھر سے سورت پڑھیں گے۔ اب وہ تاخیر کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو، اچھا ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، کسی نے سورہ فاتحہ شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کو یاد ہے کچھ لگتا ہے بھول گئے بھائی، اس کو ایسا خیال آیا کہ ہم نماز میں کچھ، تو اس نے واپس شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب آپ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، آپ پر سجدہ سہو، اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز، اب ہماری کمی کیا ہے کہ ہم تو پڑھ لیے، بعد میں یہ بھی اللہ نے توفیق نہیں دی کہ ذرا پتہ کر لے کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، اب چلنے لگے ارے چلو یار اللہ سب قبول کرتا ہے۔ ہماری قوم کا نوجوان بوڑھا سب کے دماغ میں ایک ہی بات ہے، ارے ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیے نا اللہ سب قبول کر لے گا۔ اچھا تو بنا وضو کے نماز پڑھ لو، اللہ قبول کر لے گا بھائی؟ بولو نا یار، وضو نہیں کرو نماز پڑھ لو اللہ قبول کر لے گا؟ تو پھر اس کے جو ضروریات ہیں، جو دوائی ہیں، اس کو بھی تو آپ جانو۔ اور آپ سمجھ رہے ہو ہم کمپلیٹ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ انکمپلیٹ کر رہے ہو، آپ کی نماز نامکمل ہے۔ اسی کو پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور عربی واجبات ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے تو ہم یہاں پر آپ کو صرف اتنی باتیں اخیر میں سمجھاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ترتیب سے فرائض کا ادا کرنا بھی واجب ہے، یعنی پہلے قیام کرنا ہے، پھر قرات کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر لیکن اگر کچھ غلطی ہو گئی، مثلا آپ نے رکوع نہیں پڑھا اور قیام سے سیدھے چلے گئے کہاں؟ سجدے میں، تو کیا چھوٹ گیا؟ کیا چھوٹ گیا؟ ہاں، آپ نے قیام میں قرات کیا اور رکوع نہیں کی، چلے گئے سجدے میں، تو کیا چھوٹ گئی؟ رکوع چھوٹ گئی، تو اب آپ کی نماز ہوگی نہیں۔ پہلے آپ کو سجدے سے واپس کہاں آنا ہے؟ رکوع میں آنا ہے۔ فرائض ادا کیے بغیر آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب چونکہ اس میں لیٹ ہو گئے، آپ کیا ہو گئے؟ بس وہ قاعدہ دھیان رکھیے گا شروع والا، لیٹ ہو گئے۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور آیا، وہ کیا کہ ترتیب نہیں رہی۔ کیا نہیں رہی؟
ترتیب رکوع کی تھی پھر سجدے کی، آپ نے ترتیب بدل دی، پہلے سجدہ کر دیا، تو دونوں وجہ سے ہو گئی، آپ پر سجدہ سہو واجب ہے، سجدہ سہو واجب ہے۔ تو اب آپ کو واپس رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، اور بعد میں پھر آپ کو نماز مکمل کرنے کے پہلے سجدہ سہو کرنا۔ اب سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ چلیے جلدی سے سمجھ لیتے ہیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ ہے کہ آپ کو التحیات پوری پڑھنی ہے، اور پڑھ کے داہنے طرف سلام پھیرنا ہے، دونوں طرف کے ایک طرف داہنے طرف سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ کتنے سجدے کرنے ہیں؟ 2 سجدے، اور اس کے بعد واپس التحیات پڑھنا ہے، پھر آپ کو درود، پھر اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، پھر آپ کو سلام پھیرنی ہے۔ آپ کی نماز جو نامکمل تھی، انکمپلیٹ تھی، اب آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی، اب آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہ بخاری کی اس حدیث سے مستخرج ہے جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی غالباً نماز تھی، 2 رکعت میں آپ نے سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام تو نہیں آیا، ان کا شاید ایک ہاتھ بڑا تھا تو ان کو ذوالیدین کہتے تھے، 2 ہاتھ والے۔ اب 2 ہاتھ والے تو سب ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایک ہاتھ شاید لمبا تھا، اس لیے ان کو ذوالیدین کہتے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا، یا رسول اللہ، نماز کم ہو گئی کہ آپ بھول گئے؟ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں۔ پھر حضور نے مخاطب ہو کے صحابہ سے پوچھا، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے؟ حالانکہ کچھ لوگ، بخاری میں جو آیا، کچھ لوگ مسجد سے نکل گئے تھے، مسجد کے دروازے کے تک پہنچ چکے تھے، پیغمبر نے کھڑے ہو کے 2 رکعت ادا کی، پھر آپ نے سجدہ سہو کیا۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں ہوا۔ نبی کا عمل بھی امت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو چاہے تو آپ بول سکتے ہیں، نبی کی بھول بھی امت کے لیے فائدہ مند ہے، نبی کی بھول بھی امت کے لیے فائدہ مند ہے۔ نبی نے بھول کے سمجھایا کہ دیکھو، یہ سہو ہونا میرے لیے، تمہارے لیے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی ایسا ہو تو ہمیں اسے کمپلیٹ ایسے کرنا ہوگا۔ تو نماز آپ مکمل ایسے کریں گے۔ پتہ چل گیا کہ سجدہ سہو کرنے کے کتنے طریقے؟ 3 وجہ سے ہوتے ہیں، 3 وجہ سے سجدہ سہو ہوتا ہے۔ پہلا کہ کوئی واجب چھوٹ جائے، دوسرا کوئی واجب یا فرض میں لیٹ ہو جائے، اور تیسرا کوئی واجب کو ڈبل ادا کرے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعہ دی ہوئی اور بتائی گئی باتوں پہ اس طریقے سے ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے اور اس عبادتوں میں مٹھاس لانے کی توفیق دے۔ آمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا